السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو منتخب صدر پاکستان آصف علی زرداری کا تنخواہ سے متعلق بڑا زبردست فیصلہ۔ سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد اور خصوصاً پینشنرز اور ڈیلی ویجز ملازمین کی بڑی امیدیں ہیں آصف علی زرداری صاحب سے۔ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا ایک سرکاری ملازمین کے حق میں بڑا زبردست فیصلہ ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جو ڈیلی ویج ملازمین ہیں ان کی جو سب سے زیادہ امید ہے آصف علی زرداری صاحب سے، اس کی وجہ قادر خان مندوخیل ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ افیکٹڈ ملازمین کی جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی، اس کے یہ سربراہ تھے، اور انہوں نے حق ادا کر دیا اس کمیٹی کا سربراہ ہونے کا۔ ان کی وجہ سے سینکڑوں ملازمین بلکہ ہزاروں ملازمین جو ہے وہ پرماننٹ ہوئے، اور بہت سارے اداروں کے جو افیکٹڈ ملازمین کی ان کی داد رسی ہوئی، اور کورٹ میں بھی یہ کیس لڑا انہوں نے، اور ابھی تک کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، اور یہ خود ان کے کیسز کو لڑ بھی رہے ہیں۔ تو بڑی امیدیں ہیں آصف علی زرداری صاحب سے بھی اور قادر خان مندوخیل صاحب سے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو اب وہ ایک احتجاج کر رہے ہیں، اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور جو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہائی کورٹ کا ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے قبل کی چھٹی پر جبری نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ ریسنٹلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور آپ کو یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے ملک بھر کے سرکاری ملازمین کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے قرار دیا ہے کہ محکمہ کسی بھی ملازم کو جبری رخصت ایل پی آر پر نہیں بھجوا سکتا۔ عدالت عالیہ ملتان بینچ کے مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر نے گزشتہ روز سابق ڈائریکٹر سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ڈاکٹر زہر محمود کو ان کی ملازمت عہدے پر بحال کرتے ہوئے محکمہ کی جانب سے ان کو جبری رخصت پر بھیجے گئے احکامات کو بھی کل عدم قرار دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے کہ کوئی بھی محکمہ کسی بھی سرکاری ملازم کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اب یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو ایل پی آر پہ نہیں بھیج سکتا۔ ایل پی آر پہ جانا بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ جب اس کی سپر انویشن ہو جاتی ہے، 60 سال عمر ہو جاتی ہے، تو اس وقت ریٹائرمنٹ کمپلسری ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی اپنی آپشن ہے۔ اس کے بعد جی زرداری صاحب کا جو زبردست فیصلہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ملکی حالات ہیں اس وقت، انہوں نے اپنی تنخواہ جو ہے وہ اس سے وہ وڈرا کر گئے ہیں کہ وہ بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، یہ آج کی اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو محسن نقوی صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اب ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا، وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی تنخواہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اشرافی ہیں، تو ان کو بھی جب پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، سرکاری ملازمین سے قربانی مانگی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے جس طرح زرداری صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے، تو ہمارے پارلیمنٹیرین بھی شروعات اپنے آپ سے کریں، تاکہ اب جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جی، ٹیکس بڑھایا جائے سرکاری ملازمین کے اوپر، پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں کہ یہ 10% سے زیادہ پینشن کبھی بڑھے گی نہیں، ڈبل پینشن ختم ہو جائے گی، 10 سال کے بعد فیملی پینشن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ریفارم سب سے پہلے پارلیمنٹ سے شروع کریں، جبکہ ابھی میں نے پیچھے آپ کو ویڈیو بنائی بھی تھی کہ پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو ہمارے نئے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے لیے کون کون سی مراعات ہوں گی۔ تو جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے، محسن نقوی صاحب نے فیصلہ کیا ہے، باقی بھی جو پارلیمنٹیرین ہیں جن کو اس تنخواہ کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے تو لاکھوں کروڑوں کے بزنس ہیں، تو وہ پیسہ چھوٹے سرکاری ملازمین پینشنرز کو دیا جائے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، اور یہ بیچارے ڈیلی ویجز ملازمین ہیں۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور فارغ کرنے کے خلاف احتجاج، کل بڑا احتجاج ہوا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ رخسانہ انور صاحبہ نے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو لیٹر لکھا ہے کل، اور اس میں انہوں نے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پہلے خدمات گنائی ہیں۔ اور ویسے دیکھا جائے تو کون سا کام ایسا ہے جو بیچارے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں کرتے؟ گھر گھر جا کر پولیو مہم چلاتے ہیں، کورونا مہم میں خاندانی منصوبہ بندی، خسرہ مہم، ماں اور بچے کا صحت کا، اسکولوں میں تعلیم میں بے نظیر انکم سپورٹ، تو یہ سارے کام تو بیچارے یہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی اس وقت جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے۔ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو عملہ ہے ان کی تنخواہوں میں، ان کی پینشن میں فوری طور پہ اضافہ کیا جائے، اور ان کے بہت سارے مطالبات ہیں اور جائز مطالبات ہیں، وہ ان کو فوراً کو پورا کیا جائے۔ تو یہ تنخواہیں کچھ جگہ پہ تو تنخواہیں مل ہی نہیں رہی، تنخواہوں کی ادائیگی شروع ہی نہیں کی گئی۔ یہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2001 میں سابقہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جن لیڈی ہیلتھ ورکر اور سپروائزر کو ملازمتوں سے برطرف کیا تھا، انہیں معزز عدالت نے بحال کر دیا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ناانصافی ہے کہ جو سابقہ وزیر صحت ہیں انہوں نے اپنی پسند ناپسند پہ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا، تو عدالت نے بحال کر دیا۔ تو ان کی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہیں۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک ان کے اوپر یہ ان کے جو مطالبات ہیں کہ ہراسمنٹ سے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ جو پولیو ورکرز ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے۔ پولیو ورکرز کی ٹیم گھر گھر جا کے بیچاری غریب لڑکیاں ہیں، یقین کریں کوئی بھی ایسے کام شوق سے نہیں کرتا۔ تو یہ ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے گھر پہ یہ آئیں، مائیں بہنیں ہیں، یہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، عزتیں ہیں، تو ان کو ریسپیکٹ دیا کریں۔ وہ اپنی جاب کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ کے گھر پہ آئیں تو کم از کم پانی تو پوچھ لیا کریں۔ تو ایک تو ان کو وہ اپنی نوکری پہ ہوتی ہیں تو ان کو ریسپیکٹ دیا کریں۔ تو یہی مطالبہ کر رہی ہیں رخسانہ انور صاحبہ، کنوینس الاؤنس اور رسک الاؤنس دیا جائے۔ اب وہ خرچہ اپنا کرتے ہیں، جو پولیو ورکرز ہوتے ہیں، تو ان کا یہ مجھے بھی کتنے میلز آئی ہیں، میں نے اس لیے یہ اپنی آج کی ویڈیو کا حصہ بنایا ہے۔ دیکھ لیں بھائی، آپ نے مجھے کتنے لوگوں نے میل کی تھی اور کمنٹس میں، تو آج میں نے اس لیے یہ رخسانہ انور صاحبہ نے کا یہ لیٹر ہے، تو یہ آپ کی آواز ہم بلند کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو اچھے کام کر رہی ہیں جی، ہم ان کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے یہ طلباء کو بلا سود آسان اقساط پہ موٹر سائیکلیں فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، بڑا زبردست۔ ایک انہوں نے اور بھی اعلان اچھا کیا ہے جی، آئی پیڈ لا رہے ہیں، یہ جو لیپ ٹاپ کی جگہ پہ آئی پیڈ کا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی اچھا فیصلہ ہے۔ ایک یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ 1 لاکھ گھروں کا پروجیکٹ عنقریب مکمل ہو جائے گا۔ یہ کم لاگت کے یہ سیکٹر ہاؤسنگ ہے، کم آمدن والے شہریوں کے گھروں کی اسکیم متعارف کروائی گئی تھی، اور اب اس کو یہ پہلے یہ رک گئی تھی، اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا کرائٹیریا میں آلریڈی ایک ویڈیو اس پہ بنائی تھی، تو یہ بھی اچھی خبر ہے۔ جو اچھے کام کریں گے اس کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ جو وزیر تعلیم ہیں ان سے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ یہ ان کے اوپر اساتذہ کو بڑی امیدیں ہیں۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ جی اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے لیے میں ایک سپاہی کا کردار ادا کروں گا۔ تو سب سے پہلا جی مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ سپاہی کا کردار ادا نہ کریں، آپ کریں وزیر تعلیم ہونے کا کردار، اور جو لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے حل کریں۔ اور اساتذہ کے بہت سارے مسائل ہیں کل جو انہوں نے جن سے آگاہ کیا آپ کو، تو آپ ترجیح بنیادوں پہ ان کو حل کریں۔ اور لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ جو پچھلے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے بالکل زیادتی کی تھی اور غیر آئینی اقدام کیا تھا، اس کو فوری طور پہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ جو ہے اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، بالکل فری ہے، اور لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، اس سے آپ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔